اور باطنی اعتبار سے بھی اول نہ مانے، یہ رافضیت ہے۔ اور تفضیلیت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے تو یعنی جس طرح منہاجی کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ باطنی طور پر افضل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ظاہری طور پر افضل ہیں، یہ بھی تفضیلیت ہے۔ اور رافضیت جس طرح میں نے بیان کیا تو غنیت الطالبین کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 189 پر فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهَا شِیعَةَ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ وَفَضَّلُوهُ عَلَى سَائِرِ صحابہ۔ اب یہ جو یہاں پر شیعت بیان کیا گیا، شیعہ لفظ جو یہاں پر ذکر کیا گیا، اس سے مراد رافضیت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا، اور اس اعتبار سے فضیلت دینا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان بھی مانتا ہو، صحابی بھی مانتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری طور پر اور باطنی دونوں طور پر اگر وہ افضل مانے گا تو یہ رافضیت ہے۔ اور تفضیلیت اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطنی طور پر افضل مانتا ہے لیکن کہتا ہے جس طرح ظاہری طور پر بادشاہ ہوتے ہیں اس طرح خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس طرح کا کوئی جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ تفضیلی کہلائے گا۔ اب میں بالترتیب جو ہے وہ حوالہ جات پیش کروں گا اور مختصر سے ٹائم میں میں اپنی گفتگو کا اختتام بھی کروں گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی واضح کیا کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی عرفان شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں تو مجھے مجبوری ہے مولا علی کی، مولا علی کی وجہ سے میں ان کو افضل مانتا ہوں، جبکہ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کی وجہ سے۔ اور اس اعتبار سے میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں جو ہے وہ عرفان شاہ صاحب سے توبہ کا بھی مطالبہ کرتا ہوں ان کے ان الفاظ پر کہ جو انہوں نے بولے کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو 1,00,000 ہیں، اوروں سے نہیں پوچھتے، خود بتاتے پھر رہے ہیں کہ قلنا، ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب رکھتے تھے۔ حالانکہ بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ جس پر انہوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی، یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، اس کے اندر وہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3655 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی لوگوں میں سے صحابہ یعنی صحابہ میں سے بہتر کہا کرتے تھے، اور کس کو بہتر کہا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں فنخیر ابا بکر، ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر کہا کرتے تھے، ثم عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، ثم عثمان، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہا کرتے تھے۔ اب اس طرح کی اور بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی احادیث پیش کروں گا کہ جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خود اقوال موجود ہیں کہ ہم افضل کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان سب کو ملا کر عرفان شاہ صاحب نے صحابہ پر تان کیا، اور تان کر کر بہت بڑی بے ادبی کی، اور یہ کہا کہ جی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لحاظ سے کہا کہ صحابی تو 1,00,000 ہیں، تو خود ہی بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہم فلاں کو افضل کہتے تھے، افضل کہتے تھے، اوروں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو یہ بہت بڑی بے ادبی تھی۔ اب صحیح بخاری کے اندر یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر جو عرفان شاہ صاحب نے بھی اپنے اسی بیان کے اندر کہ جس بیان میں انہوں نے بے ادبی کے الفاظ بولے، اسی بیان میں عرفان شاہ صاحب نے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کی تو مصلی امامت پر کھڑے ہونے کو دلیل بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور یہ کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار نے ہمارے لیے دین میں پیشوا بنایا اور دین کے لحاظ سے آپ کو امامت عطا فرمائی تھی، تو میں کیسے دنیا کے لحاظ سے آپ کی بیعت نہ کروں؟ تو اسی حدیث کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حدیث نمبر
664 نمبر حدیث ہے، اور بخاری کے اندر 8 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث 678 نمبر بھی ہے، 689 نمبر، 682 نمبر، 712 نمبر، 716 نمبر، 3385 نمبر، 7303 نمبر۔ یہ بخاری کے اندر بھی 8 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر 3 جگہ پر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر 1 جگہ پر ہے، نسائی شریف کے اندر 1 جگہ پر ہے۔ جو میں الفاظ جس سے استدلال کروں گا میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور موطا امام مالک میں جو ہے وہ 1 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں 2 جگہ پر ہے، مسند احمد کے اندر 7 جگہ پر موجود ہے، کل 23 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے اور بھی ماخذ سینکڑوں ہیں کہ جو ہم دکھا سکتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ میں مختصر، چونکہ ٹائم مختصر ہے تو میں اس کے اندر واضح کرتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آخری جو ظاہری حیات طیبہ کے ایام تھے، تو اس میں 17 نمازیں تقریباً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑا کیا، اپنا مصلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہ حدیث 23 جگہ پر جو میں نے آپ کے سامنے جو حوالہ جات پیش کیے اس کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں، بخاری کے اندر 8 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، یہی الفاظ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اب تاریخ مدینہ دمشق کے اندر اٹھا کے دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ رسول پاک جب بیعت کی تو یہی فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مصلی امامت آپ کو عطا فرمایا تھا تو ہم آپ کو دنیا کے لحاظ سے کیوں نہ اپنا امام بنا لیں۔ تو اب یہی حدیث جو ہے وہ دوسری جگہ پر بخاری کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا نرم ہے، نماز پڑھتے ہیں اور تو آنسو نکل آتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں، یعنی دوسرا نام بھی پیش کیا کہ حضرت عمر سے کہیں کہ وہ جماعت کروائیں۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث کے اندر، بخاری کے اندر ہی حدیث موجود ہے کہ اس کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے بھی آ کے سفارش کروائی کہ آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروائیں۔ تو جب یہ کہا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو بتایا، اور عرفان شاہ صاحب آپ بھی غور سے سنیے کہ امت جو بھی آگے منہاجی بھی جس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جی دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی اعتبار سے افضل ہیں، تو ان کے اعتبار سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ جو تھے یہ بطور دلیل ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ سنو، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کرتا ہوں، اور یہی چاہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہی چاہت ہے مومنین کی بھی، یعنی مومنین بھی حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علاوہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ مصلی امامت پر میرے بعد یعنی کھڑے ہوں اس وقت میں۔ تو یہ بخاری کے اندر حدیث موجود تھی، بھی ترتیب میں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں۔ فضائل الصحابہ کے اندر جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حدیث موجود ہے، 43 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول علی المنبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر ولو شئت ان اسمی الثالث لسمیته، فرماتے ہیں سننے والوں سن لو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار افضلیت آگے بتانا ہے لوگوں کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ، اگر میں چاہوں تو ان کے بعد بھی بتا سکتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ السنہ لعبد اللہ بن احمد، اس کے اندر جو مسند احمد کی آگے شرح لکھی گئی، اس کی جلد نمبر 2 کے اندر
جو ہے وہ خیر الحمدانی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تیسرے شخص کا بھی نام بتا سکتا ہوں، تو ہم سمجھ گئے کہ اس سے مراد خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان عجز و انکساری کی وجہ سے وہی بات کہ جو عرفان شاہ صاحب کر رہے تھے کہ شرافت کی وجہ سے کیسے اپنے بیٹے کو سکھا سکتے تھے تکبر، کیسے اپنے بیٹے کو سکھا سکتے تھے کہ تکبر میں تکبر سکھاتے کہ اپنے آپ کو بڑا کہو، تو یہیں پر بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر، اسی حدیث کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، شرافت کا مظاہرہ کیا، اس اعتبار سے کیا کہ تیسرے نمبر پر نام لیتے ہوئے خاموش ہو گئے عجز و انکساری کی وجہ سے۔ اور اسی طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فقالوا نعم، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے، ہم نے کہا، تو کہتے ہیں فقال ابو بکر، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ قال الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد ابی بکر، کیا تمہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہ بتاؤں کون سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو کہتے ہیں قالوا نعم، تو ہم نے کہا کہ ہاں بتائیے کون ہے؟ کہنے لگے فقال عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہنے لگے ثم قال الا انبئکم بخیر هذه الامه بعد عمر، حضرت عمر کے بعد نہ تمہیں بتاؤں کہ کون افضل ہے؟ تو کہنے لگے فقالوا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، بتائیے کون ہے؟ فسقط، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ خاموش ہو گئے۔ اور الاخبار کے اندر بھی ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر 1 کے اندر، تو اسی کی شرح لکھتے ہوئے پھر وہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ جو آپ خاموش ہو گئے تیسری جگہ پر جا کر، تو یہ ہے آپ کی جو انکساری کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق جو کہ افضل تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل بنایا تھا، اس وجہ سے تو آپ خاموش ہو گئے تیسرے نمبر پر۔ دو حدیثیں میں نے پیش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیسری جگہ پر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح سوائق البحرکہ کے اندر بھی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے موجود ہے، صفحہ نمبر 85 پر، 85 نمبر صفحہ پر موجود ہے کہ جو ہے ابو ذر حروی نے اور دار قطنی نے اس حدیث کو ذکر کیا، کہتے ہیں دخلت علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوا، فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ اے سب سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو جب میں نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فقال مہلا مہلا یا ابا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، فرمانے لگے کہ میں تمہیں خبر نہ دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمانے لگے ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ تو ہلاک ہو جائے، فرمانے لگے کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی محبت، ان دونوں سے بغض اور میرا محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور دار قطنی نے اس لحاظ سے بیان کیا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے مذہب یہی تھا، آگے 3 لائنیں 4 لائنیں آگے جا کے دار قطنی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بیان کیا ہے کہ ان کی سیرت پڑھیں تو یہ پہلے ان کو افضل کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے قسم اٹھائی، حلف اٹھایا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتا دیا اس کے بعد پھر میں انہی کو ہی افضل کہتا تھا۔ اور سیاہ کے اندر، سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہی کہ پھر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ہستیوں کے لیے۔ اب ترتیب میں ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو احادیث مروی ہیں میں ان کے لحاظ سے بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں،
اور یہ ان چیزوں پر بھی، اس بات پر بھی دلیل ہے کہ جو عرفان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وجہ سے افضل مانتا ہوں، تو ہم بتاتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے روحانی بیٹے اور نسلی بیٹے ہیں ہم، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہا۔ اب اس میں جو ابن ابی شیبہ کی یہ جو 7 نمبر جلد ہے، اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا جو باب ہے، فضائل صحابہ کتاب ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا باب ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث نمبر، یہ بھی 63 نمبر حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو میزان پر دیکھا، اور میزان پر اپنی امت میں سے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاری ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کو آڑ بناتے ہوئے عرفان شاہ صاحب نے آگے امت کو جو ہے وہ چکر دینے کی کوشش کی، ایک چکر ہی دیا کہ میں پہلے بھی یہ حدیث بیان کرتا تھا، اب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ابن حنفیہ نے خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت وہ سبائی ٹولہ آ چکا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ ان خلفاء نے حق کھایا ہے، اور حضرت علی تو افضل تھے، تو اب خود حضرت علی سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے؟ تو انہوں نے پوچھا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہو جائے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی یہ پتا چل جائے کہ وہ بات کو گھمائے نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرمان کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ تو اب یہاں پر حضرت ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو کہا ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت جو اس ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں بینا انا جالس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے، فقال یا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہادانی سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے، جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور اسی اعتبار سے میں آپ کے سامنے مسند احمد سے بھی حدیث پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے حدیث کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اور مختصر سے ٹائم میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ 602 نمبر حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جلد نمبر 1 ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت، اور حدیث بھی صحیح ہے، کہتے ہیں فاقبل ابو بکر و عمر فقال یا علی، اسی یہی الفاظ کے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ وشبابها بعد النبیین والمرسلین، رسولوں اور نبیوں کے بعد بوڑھے ہوں یا نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں، سب کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اب ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی، ترمذی کے اندر 3799 نمبر جو ہے وہ اس حدیث کا جو نمبر ہے، اور مسند احمد کے اندر 3985 نمبر یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتدو من بعدی، کہ میرے بعد اقتدا کرنا، کس کی اقتدا کرنا؟ فرمایا وہ اشارہ الی ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت موجود ہے کہ جو ابو داؤد کے اندر بھی، بخاری کے اندر بھی جو موجود ہے، اس کا میں متن آپ کے سامنے پیش کر چکا کہ حضرت ابن حنفیہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے پوچھا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، جو میں نے اس وقت بھی دلیل دی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ خود کو تکبر سکھاتے اور خود کو افضل کہتے، تو میں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اولاد آدم کا سردار کہا، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ عرفان شاہ صاحب سے یہ سوال کیا تھا،
تو فرمایا وہ ابو کی اور آپ کے جو باپ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے جو باپ ہیں وہ عرب کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا۔ اس طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، 104 نمبر حدیث ہے، اور ابن ابی عاصم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس کی سندیں اور بھی مل جاتی ہیں، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کے بعد اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد جنت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت میں سے جب مرد جنت میں داخل ہوں گے، اہل جنت میں سے جو مرد ہوں گے ان میں سے بھی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور پھر حضرت عمر ہوں گے، اور پھر دعا کی اللہم ان شئت جعلتہ علیا، اے اللہ تبارک و تعالی اگر تو چاہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کر، فدخل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے، یعنی پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شیخین انبیاء کے بعد اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں شیخین سب سے افضل ہیں، اس بات پر اجماع ہے، اور وہ میں آخر میں اجماع پیش کر کے آپ کے سامنے اجازت بھی چاہوں گا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 33 ابن ابی شیبہ کے اندر فضیلت کے باب میں ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یتأمرن علیکم احد من بعدی، کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے وہ حکم تم مانا کرنا۔ اور اسی طرح میں کافی احادیث ہیں تو میں مختصر ٹائم کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت میزانا انزل من السماء، کہ میں نے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ایک میزان کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَفُزِنْتُ فِيهِ أَنَا أَبُو بَكْرَ فَرَجِحْتُ بِأَبِي بَكْرَ، اس میں ایک طرف مجھے رکھا گیا، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا، تو جب مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو رکھا گیا، ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں، اور آگے بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جو میں نے رکھی ہوئی تھی کہ آپ کے سامنے میں اس کو جو ہے وہ بیان کروں گا، اور یہ ایک حدیث حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا اور وہ آ کے کہنے لگا کہ اے سب سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، تو آپ نے پوچھا کیا تو نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اگر تو کہتا میں نے پایا ہے تو میں تجھے کوڑے لگاتا۔ اور اسی کے اندر دوسری جگہ بھی دوسری سند سے اسی طرح موجود ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عمر سے کہا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ کیا تو نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا؟ تو اس نے کہا میں نے نہیں پایا، تو آپ نے فرمایا اگر تو کہتا تو تجھے میں سزا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ان سے بھی پوچھا جاتا تھا، چونکہ عرفان شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی صرف حضرت علی سے ہی کیوں پوچھتے تھے، باقیوں سے کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ تو میں کہتا ہوں باقیوں سے بھی پوچھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے پوچھتے تھے کہ تاکہ بعد میں آنے والے جو محبت علی کا دعویٰ کریں تو وہ یہ سمجھ جائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کو افضل کہا کرتے تھے۔ آخر کے اندر میں کچھ اجماع ذکر کروں گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اجازت چاہوں گا، اور عرفان شاہ صاحب سے میں مطالبہ کروں گا جتنے تفضیلی ٹولہ ہے وہ سب ہمارے ان دلائل کو دلائل سے توڑے، اور عرفان شاہ صاحب کی طرح گانے گانا یا پھر جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرنا تو یہ کام نہ کریں، بلکہ دلائل دیں۔ اور میں عرفان شاہ صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گا اور ان کے فالوور سے اور ان کے سربالوں سے بھی کہ دلائل کے میدان میں اگر آنا چاہتے ہو تو ہمارے سامنے اور ہمارے دلائل کو توڑو۔ تم گالی گلوچ اور اس طرح کے معاملات تو وہ سارے کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے کچھ جو ہے وہ اجماع پیش کروں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اجازت چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے مختصر سے ٹائم میں صوفیوں کے امام حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ آپ نے
118 نمبر یہ صفحہ ہے میرے پاس کشف المحجوب کا۔ تو آپ فرماتے ہیں، یعنی مختصر سی میں آپ کے سامنے عبارت ذکر کروں کہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کا ذکر کیا، اور بعد میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ آپ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، یعنی آپ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا جو باب باندھا، اس کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ بعد از انبیاء خیر الانام، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے فقر اختیاری اور ایک ہوتا ہے فقر اضطراری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر اختیاری تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقر تھا وہ اضطراری تھا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باطنی طور پر افضل ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصوف میں بھی آگے بڑھنا، فرماتے ہیں ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا روا نہیں، کسی کو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے آگے جو ہے وہ قدم اٹھائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ کسی کو روا ہی نہیں کہ وہ جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے آگے قدم رکھیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے جو مشائخ ہیں ان سب کا اس بات پر اجماع ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ فقر اضطراری اور فقر اختیاری کے لحاظ سے اجماع ذکر کیا تھا، تو میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں سب کا اجماع ہے کہ فقر اضطراری فقر اختیاری پر مقدم ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر جو ہے وہ فقر جو ہے وہ اضطراری تھا۔ اور آگے میں آپ کے سامنے کچھ اجماع پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے فضائل الصحابہ شرح صحیح مسلم کے اندر کتاب فضائل الصحابہ جلد نمبر 8 کے اندر اس چیز کو واضح کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے۔ اسی طرح حضرت امام بغوی نے اپنی جو ہے شرح سنہ کے اندر ذکر کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے افضل ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر کتاب فضائل الصحابہ کی آگے شرح کرتے ہوئے جلد نمبر 7 میں یہ ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے ذکر کیا، امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الجواہر کے اندر، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے اس کو جو ہے الیواقیت والجواہر کے اندر اس کو ذکر کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر جو ہے جلد نمبر 1 میں اس کو ذکر کیا۔ امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر ذکر کیا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو افضل شخصیات ہیں وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح فقہ الاکبر کے اندر اس کو ذکر کیا۔ علامہ قسطلانی نے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، اس پر اجماع ہے۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سبع سنابل کے اندر صفحہ نمبر 7 پر اس کو ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس پر اجماع ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو ذکر کیا، ٹائم ہوتا تو میں پوری وضاحت کرتا، جو ہے وہ منہاج القرآن کے وہ طاہر القادری نے دھوکہ دیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لحاظ سے۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ افضل ہیں ساری امت پر، اس پر اجماع ہے۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو النبراس شرح ہے عقائد، شرح العقائد کے آگے شرح ہے، اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جو ہے وہ مہر منیر کے اندر ذکر کیا، اور آگے جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر میں آپ کے سامنے آخر میں فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 28 میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں شخصیات پر
امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں شخصیات انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے اجماع امت بھی رکھ دیا، داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ثابت کر دیا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت کر دیا، اور آخر کے اندر عرفان شاہ صاحب سے پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، اور جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ بالکل گمراہی والا راستہ ہے اور تفضیلیت کی طرف وہ راستہ جاتا ہے۔ اور میں نے غنیت الطالبین سے بھی وہ عبارت پڑھ کے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ پر افضل کہنا یہ روافض کا شعار ہے، یہ اہل سنت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے حضرت علامہ سید محمد کامل شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی، جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے اور بیان سے سب کو مستفیض کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں مزید برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ بلا تاخیر ہم اگلے مہمان کی طرف جاتے ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد مختار علی حیدری صاحب۔